تو اصل میں جو بے نیاز ہیں, the one who does not need anyone or anything, وہ اللہ تعالیٰ ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھانا کھلاتے ہیں, وہ رزق دیتے ہیں, ان کو کوئی رزق نہیں دیتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہیں. الرزاق کا مطلب کیا ہے؟ He gives you again and again, again and again. کہ وہ شخص جو اس صورت کو پڑھتا ہے اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے. دس از واٹ اللہ از. للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, وی آر کنٹینیوئنگ آر اسٹڈی آف دی شارٹ سوراز, اور ہم نے پچھلی جو 2 کلاسز ہوئی ہیں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی. اینڈ ٹوڈے ول بی ڈسکسنگ سورہ الاخلاص, اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ المسد بھی انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. بیکاز دی آئیڈیا از, میں چاہتا ہوں کہ ہم اتنا زیادہ ٹائم نہ لیں ایک ایک سورہ کو لے کے. ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, تھوڑا سا یعنی زیادہ ڈائیو ان کر کے اور زیادہ ہم لوگ جو ہے جمز ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن میرا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ جو صورتیں ہم آلریڈی پڑھتے ہیں یا جو ہمیں حفظ ہیں, ہم جب بھی وہ ریسائٹ کریں تو ہم ریکال کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے اور اس کے پیچھے تفسیر کیا ہے, واٹ از دی کانٹیکسٹ بیہائنڈ اٹ. تو انشاءاللہ ود دس مائنڈ سیٹ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اور سچویشن یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک کلاس میں ہم ایک سے زیادہ صورت کور کریں, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, اور کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر لیٹ سے کوئی صورت تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اس کو پڑھنے میں, تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کلاس میں صرف ایک سورہ ہی پڑھ رہے ہوں گے. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہماری بات کا فلو کیسے جاتا ہے. ود دس انٹروڈکشن انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, ٹائم زیادہ جو ہے میں آپ کا نہیں لوں گا. سورہ الاخلاص, ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خالص, رائٹ. خالص کا کیا مطلب ہے؟ پیور, پیورٹی, رائٹ. تو اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے. اور ہمارے دین کا نا ایک مزاج ہے, ایک اصول آپ سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں یا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کون سی ایسی صورت ہے جو کہ عظیم ترین ہے, اب آپ سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کو سورہ بقرہ میں ایمان والوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, منافقین, کفار, اہل کتاب, جہاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے, صیام کے بارے میں بتایا جاتا ہے, حج کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو شاید ایک بندے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو کمپریہنسو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے, اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ. لیکن ہمارا دین اس اصول پہ نہیں چلتا. یعنی یہ جو صورت ہے سورہ اخلاص, یہ اپنے سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت عظیم سورہ ہے. اور ہم کچھ انشاءاللہ احادیث پڑھیں گے جس سے مزید بات واضح ہو جائے گی. ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں, اور ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, نریٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تمام لوگ نا اکٹھے ہو جاؤ, میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں. تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی جب اپنے گھر سے باہر نکلے, انہوں نے سورہ اخلاص ریسائٹ کی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ریسائٹ کر کر واپس اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اینڈ پیپل ور لائک اوکے مے بی رسول اللہ ہیز گون بیک, شاید کوئی وحی نازل ہونے والی ہے, تو وہ جب پروسیس ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے نبی دوبارہ باہر آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے, ہمیں 1/3 حصہ قرآن مجید کا سنائیں گے. اچھا, لاجیکلی اسپیکنگ قرآن مجید 30 جز ہیں اس کے, اور 1/3 حصہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 10 پارے بنتے ہیں, سمپل. تو شاید لوگوں کے خیال میں وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ابھی اور پورشن قرآن مجید کا پڑھا جائے گا. تو ہمارے نبی جب دوبارہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے
تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تو تھا میں تمہیں 1/3 حصہ سناؤں گا. وہ جو 1/3 حصہ ہے دیٹ از سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد. اور پھر فرماتے ہیں الا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ جو سورت ہے یہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے. دس از 1/3 آف دی قرآن. یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ قرآن مجید کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن مجید میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، اور پرائمریلی اس کو اگر ہم براڈلی ذرا اگر ہم اس کی برانچز کی طرف جائیں تو ایک حصہ ہوگا توحید کا، دوسرا رسالت کا، سو اینڈ سو فورتھ. پھر آخرت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے. قرآن مجید کا جو ایک پرماننٹ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا خالص کر کے، جو آپ نے کہا نا پیورٹی، الاخلاص. تو رسول اللہ نے نا کلیریفائی کر دیا کہ سورہ اخلاص شاید لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہو کہ بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، رائٹ، اب آپ جو ہے نا 1 منٹ میں یا پرہیپس 30 سیکنڈز میں ریسائٹ کر کے آپ اس سورت کو ختم کر دیتے ہو، لیکن عظمت کے حوالے سے یہ 1/3 حصہ بنتا ہے قرآن مجید کا. اور ایک اور حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس کو امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے ہوئے ہیں، وچ از صحیح بخاری، اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم کی حدیث میں لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے والیومز میں، تو یہ جو 2 محدثین ہیں جس حدیث کو یہ دونوں ائمہ کرام کوٹ کر دیں تو ایسی حدیث کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. اور پھر اہل علم کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے اوتھینٹک سورس ہے وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، رائٹ. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کی جو نریٹر ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا ایکسپیڈیشن میں، اور ایک شخص کو لیڈر بنا دیا. تو وہ لیڈر کرتے کیا تھے؟ ڈیفینیٹلی وہ امام ہیں، امیر ہیں اس گروپ کے، تو وہ ایک تو لیڈ بھی کر رہے ہیں، پلس لیڈر کا کام کیا ہوتا تھا، وہ نماز میں بھی لیڈ کرتا تھا. تو وہ کرتے کیا تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے، کوئی بھی پورشن پڑھتے قرآن مجید کا، اینڈنگ سورہ اخلاص سے کرتے. یعنی کوئی بھی پورشن پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع کی طرف بعد میں جاتے، اس سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، اینڈ دین اللہ اکبر، رکوع میں چلے جاتے. تو جب صحابہ کرام ایکسپیڈیشن سے واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمارے امیر ہیں انہوں نے یہ معاملہ کیا. جب بھی وہ سورت پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، تو ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوچھ کے آئیں ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں. فَأَنَا أُحِبُّ أَنَا أَقْرَأُ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار تلاوت کروں، اپنی زبان پہ لے کے آؤں. I love reciting this surah. تو جب اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جو ہے اس صورت میں بتائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب یہ ان کا جواب سنا تو فرماتے ہیں کہ اخبروہ، اس شخص کو یہ جواب دے دو، اس کو انفارم کر دو، ان اللہ تعالی یحب، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخص جو اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے. دس از واٹ اللہ از، یہ اللہ ہیں. اور ہم انشاءاللہ جب آیات پڑھیں گے تو مزید بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ بات کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہوں، بار بار میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی ہی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اتنا ہی آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، اتنا ہی آپ کے اندر جو ہے سکون آ جائے گا. اور جب بندے کے اندر سکون آ جاتا ہے نا، then his vision becomes clear.
کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے اور اس نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے اس شخص کے لیے جو اس جرنی کو نا بڑا سموتھلی گزارنا چاہتا ہے. When you have the clear vision, جب آپ کو پتا ہے کہ everything is happening under the divine plan, اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. کوئی بھی کام ایسے نہیں ہو جاتا، رینڈملی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، پراپر پلاننگ ہے. اور اہل علم بلکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کام ہمارے پلان کے مطابق ہوتا تو ہمیں خوشی ملتی، الحمدللہ ٹھیک ہے جو ہم نے پلان کیا اکارڈنگلی ہو گیا. لیکن اگر کوئی کام ہمارے پلان کے مطابق نہ ہوتا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ پہلا پلان تو ہمارا اپنا پلان تھا، ہماری لمیٹڈ نالج ہے، ہماری عقل لمیٹڈ ہے. اب جو کام ہو رہا ہے دیٹ از Allah's پلان، اور اللہ تعالیٰ کا پلان ڈیفینیٹلی بندے کے پلان سے بہتر ہوتا ہے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنے ہی آپ کے اندر جو ہے کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے سیلف کانشیس آپ بن جاتے ہو. سو دس واز دی حدیث وچ از متفقن علیہ اینڈ آئی جسٹ موو آن. اور بھی احادیث ہیں لیکن میں وہ اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس جو ہے ہم کم جو ہے ٹائم میں زیادہ جو ہے پڑھ سکیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ یہ 1/3 حصہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت میں بیسک تھیم کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور اوکیزن میں اللہ کے نبی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وچ آیا از دا گریٹسٹ آیا ان دی قرآن. اور ابی بن کعب یہ قراء ہیں، اور یعنی قراء میں سے ہیں. ایک دم انہوں نے نا اپنا پروسیس سٹارٹ کیا، and سبحان اللہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ابھی رینڈملی ٹیسٹ ہونے لگا ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے. نہیں، انہوں نے پھر جو ہے نا پورا سکین کیا بیکاز ہی واز اے قاری ہمسیلف. تو ایک دم سے جواب دیتے ہیں. پہلے تو کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی کبھی کبھار نا جب اسٹوڈنٹ اس کو پتہ ہوتا ہے نا جواب، تو وہ بڑا نا بڑھ چڑھ کے اپنا ہینڈ ریز کرتا ہے، اور یعنی اس سے پہلے کہ اس کو موقع ملے جواب دینے کا وہ پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹیچر یہ اس کا آنسر ہے، رائٹ. ہی وانٹس ٹو شو کہ جی میں بہت اسمارٹ ہوں. لیکن صحابہ اکرام انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کو جواب آتا ہوتا، وہ ڈیکورم مینٹین کرتے، وہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر جو ہے جب اللہ کے نبی نے انسسٹ کیا تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی بھی دیکھیں گریٹسٹ آیا ہے قرآن مجید کی، اور اسی کیا وجہ ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں. The more you know about Allah, the more you'll rely on Him. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ الحی ہیں، He is the ever living. اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے اور ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. القیوم وہی ہیں جنہوں نے ہمیں بھی قائم کر کے رکھا ہوا ہے، اور سب کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے اور جو آپ کے ماورا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قائم کر کے رکھا ہوا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دن اپنے کام کو جو ہے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کی جو تھیم ہے وہ اخلاص ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے برادرز. جب آپ اخلاص کی بات کرتے ہیں یا توحید کی بات کرتے ہیں، اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھو گے، آپ کو جب بھی انبیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ون آف دا بیسک پرپز آف سینڈنگ دا میسنجرز واز کہ وہ توحید کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں. اور یہ ہر نبی کا ٹاسک رہا ہے، گول رہا ہے. ہر نبی یہ میسج لے کے آیا کہ اے لوگو میری بات سنو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. تو جو بندہ ایسا کرتا ہے سمجھو وہ فلاح پا گیا، that person is successful. اگر یہ نہیں ہے بات تو سمجھو وہ بندہ خاب و خسر، سمجھو وہ بندہ جو ہے لوزر ہے. تو یہ ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے ہمارے دین کی. تو اسی لیے جو ہے اس سورہ کی اتنی ویٹیج ہے. اینڈ ناؤ وی اسٹارٹ دی سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہیں. اچھا میں ہیں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ رویل پلورل ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ دو ہیں.
کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رائلز ہوتے ہیں نا، ہوتا تو وہ ایک ہی بندہ ہے لیکن وہ نا وی کر کے جو ہے پکار رہا ہوتا ہے، میننگ کہ دیکھو ہم نے یہ فیصلہ کیا، لیکن بندہ وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ خود ہی جو ہے یہ بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس اسلوب کا نا اللہ تعالیٰ بھی یوز کرتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. اب ہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ رائل پلورل ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، قل هو اللہ احد. تو ہم جو ہے اس ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ہیں کر کے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کہو وہ اللہ ایک ہے اگر لٹرلی اس کا میننگ آپ چاہتے ہو، نہیں تو تھوڑا سا اگر آپ ڈیکورم مینٹین کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ ایک ہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، میننگ ہی از انڈیپینڈنٹ. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہی از سیلف سسٹینیبل. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز کریشن ہے جو کہ پیدا کی گئی ہے، اور پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't need anyone and واللہ it's very powerful. اب آپ اس کو ایسے سمجھو کہ جنرلی ہم دنیا میں نا یہ اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں کہ جو پاور ہوتی ہے نا، ایبسولوٹ پاور، یہ بندے کو ایبسولوٹلی کرپٹ کر دیتی ہے، کیونکہ بندے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اگر مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تو میں شاید بات کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچوں گا یار مجھے کس کا ڈر ہے، مجھے کون پکڑے گا، مجھے کون کہے گا کہ یار تو نے ایسی بات کیوں کہی ہے. اور اگر میں کوئی غلط کام کر بھی لوں، لیٹس سے بندے کے اندر ایروگنس آئی جاتی ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، لیٹس سے آگے جو ہے اتھارٹی بھی ہے، پولیس بھی کھڑی ہے، اور جہاں پہ کرپشن زیادہ ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر اتنے میں نہیں مانے گا، میں پیسے پھینکوں گا، یہ جو ہے مجھے جانے دے گا، رائٹ؟ اور یہ بائی دا وے صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہوتا. دا مور پاورفل یو آر، آپ پھر جو ہے نا پوری اکانومیز چلا رہے ہوتے ہو، آپ بینکنگ سسٹم چلا رہے ہوتے ہو، آپ اکانومیز کو رن کر رہے ہوتے ہو. اب یہ جو آج کل جو جیفری ایپسٹین فائلز کا بڑا ایک رولا چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے پیسے کے بلبوتے پہ پوری دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں. دیز آر دا موورز اینڈ شیکرز، رائٹ؟ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو اصل میں جو بے نیاز ہیں، the one who does not need anyone or anything، وہ اللہ تعالیٰ ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، ان کو کوئی رزق نہیں دیتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہیں. الرزاق کا مطلب کیا ہے؟ He gives you again and again, again and again. The moment you were born، جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرنے لگ جاتے ہیں. اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی when you were in the womb of your mother، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے. and then after 9 months or so آپ اس دنیا میں آتے ہو. تو یہ کون سب کچھ چلا رہا ہے نظام؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کو میں پیرافریز کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. He has no children، ان کے کوئی بچے نہیں ہے. and he has no parents، ان کے پیرنٹس نہیں ہیں. اچھا why is this so significant؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی بچے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جس کے پیرنٹس ہوں تو اس سے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ بندہ اپنے پیرنٹس کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، بچہ جھک جاتا ہے، جی ڈیڈ موم آپ کو کیا چاہیے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے سامنے جھک جائے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکیں. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو جھک رہا ہے کسی کے آگے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اچھا اگر کسی بندے کے کوئی پیرنٹس ہیں، ان کے بچے ہیں فار انسٹنس، تو اس کے کیا کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں؟ پیرنٹس ہوتی ہیں، ایک ایج آتی ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اینڈ دے آر ڈیپینڈنگ آن دیئر چلڈرن کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، اب نہ یہ کمائے گا اور ہمارا خیال کرے گا، کیونکہ باپ تو ابھی بوڑھا ہو گیا، وہ ابھی نہیں کما سکتا، نہ اس کو پینشن مل رہی ہے، رائٹ؟ مدر کے ساتھ بھی یہ ہے. اچھا باپ نے اگر فار ایگزامپل پیرنٹس نے کہیں باہر جانا ہے کوئی سامان لینے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آئیں ڈیڈ میں آپ کو گاڑی میں بٹھاؤں. کیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ڈیپینڈنٹس ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی فٹنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے.
رائٹ. اور وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے. اینڈ سملرلی قرآن مجید میں اتنا کلیئر کر کے بتا دیا گیا ہے. ایک بہت پیاری اگزامپل ہے, تھوڑا سا ٹینجنٹ لے رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو نا ذرا ٹیسٹ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ اسپیشلی میسج ہے کرسچنس کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مریم علیہ السلام تھی اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں, یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کانا یاکلان الطعام, فل اسٹاپ. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انظر, دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی آیات, اپنی نشانیاں کیسے بتاتے ہیں. اچھا, اس میں نا اگر اس کو آپ ان پیک کرو گے نا تو بہت سارے لیسنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1, اے لوگو, تم کیسے ان لوگوں کو اپنا خدا مان سکتے ہو جو کھانا مانگتے ہیں. کھانا وہ کھاتا ہے جس کو بھوک لگتی ہے نا, پھر وہ بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے. جس کو بھوک نہیں لگے گی وہ کھانا کیوں کھائے گا؟ تو جو شخص کھانا کھا رہا ہے, جس کو بھوک لگ رہی ہے, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہو, جو شخص کھانا کھاتا ہے اور اس کے بایولوجیکل افیکٹس بھی ہیں, دین ہی ہیز ٹو ریلیو ہمسیلف, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو واش روم جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اوپن اپ یور آئیز, اپنے ذہن کا استعمال کرو. اللہ وہ ہیں جن کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ بھوک لگتی ہے, اور وہ تمہیں رزق دیتے ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. تو the more you know about اللہ, اتنے ہی آپ جو ہے ذرا تسلی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہو. And the last آیا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. اب جو آیہ نمبر 2 ہے, اب دیکھیں 4 آیات ہیں. اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص ہے جو شاید بیزی اسکیجول کی وجہ سے اس نے ٹھیک ہے بچپن میں یہ صورت یاد کر لی, اب وہ رٹے کے طور پہ نا اس نے یاد کر کے رکھی ہوئی ہے, اب وہ شاید صورت اس لیے پڑھتا ہے کہ چلو مجھے یہی صورت آتی ہے. اب وہ جس ایمان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوگا, اس نے نماز پڑھی, ٹھیک ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی, شاید وہ اسی ایمان کو لے کے باہر آ رہا ہوگا. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ وہ اس صورت کو اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, وہ پسند کرتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی یاد تازہ کروں, اللہ تعالیٰ کی صفات دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر لوں اور اپنی زبان پر بھی لے کے آؤں. ایسا کرنے سے وہ محبت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے, محبت میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ الصمد پڑھتا ہوگا نا رک جایا کرتا ہوگا, اور اللہ الصمد بار بار پڑھتا ہوگا, اللہ الصمد اللہ الصمد, یعنی اسی طرح اس کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. میرا رب تو وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور میرا رب انسپائرڈ آف دا فیکٹ میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن بھی ہے. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جو آپ پر رحم فرما رہی ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. یہ نہیں کہ قیامت کے دن آپ پر رحم فرمائے گی یا 1 سال بعد یا 10 سال بعد یا جب آپ ایمان لے کے آتے ہو. رائٹ ناؤ ہی از ٹیکنگ کیئر آف یو, ابھی وہ آپ کا خیال رکھ رہی ہے. اور صرف آپ کا نہیں خیال رکھ رہی, یعنی اس میں ایمان والے بھی آ جاتے ہیں, ایمان والوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, علماء کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, جو زہاد ہیں, عباد ہیں, عابد ہیں, یہاں تک کہ ڈس بلیورز جو کفار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا بھی خیال کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا اللہ الصمد, اس کو ذرا ذہن میں تازہ رکھیے گا. جو ہستی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کا اتنا خیال وہ ہستی رکھ رہی ہے, تو کیا وہ ہستی ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ اس ہی کی عبادت کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں؟ ہم میں سے ہر شخص کا نا کچھ ٹیسٹ ہے. کسی کو برگرز پسند ہے, کسی کو پیزاز پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے, اور جب وہ کھانا آپ کے سامنے آتا ہے نا تو یو ریئلی انجوائے اٹ. اور آپ کا ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ آپ پیزا کا جو وہ پیس ہے آپ نے نوالا لیا, یو ریئلی انجوائڈ اٹ, اور جیسے ہی وہ نوالا اندر جاتا ہے, آپ کی نیک سے نیچے جاتا ہے, آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. یور ٹاسک از اوور. اب نیچے جو میکینزم چل رہا ہے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں, وہ سارا پروسیس کون مینیج کر رہا ہوتا ہے, یعنی کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے ہارمونز ٹریگر کر رہے ہیں, وہ پروٹین جو ہے بن کے آپ کے مسل کو اسٹرانگ جو ہے چیزیں بنا رہی ہیں, پلس آپ کو ہیلدی کاربز مل رہے ہیں, فیٹس ہیں,
اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ ایکسکریشن ہو رہی ہے. Who is doing everything. اور آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے یا ہوش سے پہلے بھی, when you were in the womb of your mother, تب بھی اس بچے کو, اب دیکھیں اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, جو رحمان لفظ ہے نا, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را ہا میم ہے, رحم. ہم اردو میں بھی رحم کے رشتے کہتے ہیں نا, رحم یعنی ووم کے رشتے, رائٹ. when you were in the womb of your mother, اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کے شیلٹر کا بھی بندوبست ہوا ہوتا ہے, اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوا ہوتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, you know that child, so to say, وہ تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے, نہ وہ محنت کر رہا ہے, نہ اس کو گرمی لگ رہی ہے, نہ اس کو سردی لگ رہی ہے, پروٹیکشن کا پورا جو ہے انتظام کیا گیا ہے. رحمان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے بندے, تجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں تیرا خیال کر رہا ہوتا ہوں. You've been taken care of. اور آپ دیکھیں, آپ تو رات دن ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, لنچ, بریک فاسٹ, ڈنر, برنچ, اور کبھی منہ ماری کر رہے ہوتے ہیں. سارا میکینزم کون چلا رہا ہے؟ اینڈ اب دیکھیں یہ کیا ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے یا ونس ان اے بلو مون ہو رہا ہوتا ہے؟ آن ڈیلی بیسس. الرحمن الصمد, ہی از ٹیکنگ کیئر آف یو. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, ہم ڈیلی سوتے ہیں, اپنے آپ کو انرجائز کرتے ہیں. اب دیکھیں, اگر بندہ صرف نیند پر غور کرے, وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا.